ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني. سامعین کرام، آج ہم لوگ جس تقریب کے اندر جمع ہیں یہ نکاح کی تقریب ہے. یہ خطبہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے یہ وہ خطبہ ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں سے خطاب کرتے تھے، جب بھی کہیں چار لوگ جمع ہوتے آپ کچھ کہنا چاہتے ان سے تو پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد کوئی بات کہتے تھے. ہم لوگ بھی اس خطبے کو بار بار سنتے ہیں، لیکن اس خطبے کی اہمیت کیا ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس خطبے کو پڑھتے تھے پھر کوئی بات کہتے تھے. ہمیں سوچنا چاہیے لیکن ہم اس پر سوچتے نہیں ہیں. اگر ان آیتوں پر، اس خطبے پر ہم غور کر لیں تو ہماری زندگی کا اصلاح اس کے اندر موجود ہے. چونکہ صحابہ کرام عرب لوگ تھے، عربی زبان تھی، اس لیے وہ لوگ فوراً سمجھ جایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کی تلاوت بار بار کیوں کرتے ہیں. تو مناسب یہی ہے کہ آپ کے سامنے بھی یہ آیتیں پیش کر دی جائیں اور ان آیتوں کا اس موقع سے کیا تعلق ہے وہ تعلق بھی بتا دیا جائے تاکہ اس خطبے کا ہمیں بھی فائدہ پہنچ سکے. تو پہلی آیت جو تلاوت کی گئی ہے آپ کے سامنے سورہ نساء کی، اللہ رب العزت نے اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس سے ڈرو، اس کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو. اور اللہ رب العالمین ہی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی والدین سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا ہے. اس لیے تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے. اور فرمایا کہ اے لوگو، تم رشتہ داریوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرو رشتوں کے سلسلے میں، ان کو نبھانے کے سلسلے میں. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اسی انداز میں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یعنی انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرے لیکن جب زندگی گزارے تو زندگی گزارنے کے دوران اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ بتلایا ہے اس کو نظر انداز کر دے تو یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا نہیں ہوا. فرمایا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. پھر تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، صحیح باتیں کرو. جب بھی کوئی بات کہو، کوئی بات کرو، کسی کو زبان دو تو اس پر قائم رہو، درست باتیں کرو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے معاملات کو سدھار دے گا. وہ معاملات چاہے دنیا کے اندر کے ہوں چاہے آخرت کے اندر کے ہوں، اللہ رب العالمین وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو گے تو میں تمہارے معاملات کی اصلاح کر دوں گا. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان آیتوں کی تلاوت کر کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے
ڈر کی جو دعوت دیتے تھے اس ڈر کا کیا مطلب ہے، کیوں اللہ رب العالمین سے ڈریں، ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ ہم نے انصاف اور عدل کے مطابق اسلام کے انداز میں زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ تم کو بتلایا ہے، ایک رشتے کو نبھاتے وقت جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اگر اس حکم سے تم منہ موڑتے ہو اور اپنے منمانی کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ رب العالمین جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی گرفت سے تم باہر نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر بے انتہا طاقتور لوگوں کو پیدا کیا اور سیکنڈوں کے اندر ان کو ختم کر دیا۔ ہم سب جانتے ہیں فرعون کتنا ہی مضبوط بادشاہ تھا، آج کی دنیا میں بھی اتنی مضبوط بادشاہت شاید ہی کہیں ہو، تو فرعون انتہائی مضبوط بادشاہ تھا، پوری طاقت اور قوت تھی، لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ بھی لمحہ نہیں لگا اس کو مٹانے میں۔ اللہ رب العالمین نے ایک لمحے کے اندر اس کو ڈبا کر کے ختم کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بتا رہا ہے کہ اگر اس رشتے کو نبھانے کے دوران اگر تم اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس کو نہیں بجا لاتے ہو اور اپنی انا کی بنیاد پر، اپنی سرکشی کی بنیاد پر کوئی غلط اقدام کرتے ہو تو یاد رکھو تم ہی بڑے نہیں ہو، اللہ رب العالمین کی گرفت سے تم باہر نہیں ہو۔ اس نے بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کیا اور ختم کر دیا، وہ تمہارے اوپر بھی گرفت کر سکتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نکاح کے وقت اس خطبے کو پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر یہ رشتہ جب شروع کریں تو اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ دوسری اس کے اندر ایک حدیث ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور نکاح کرنے کے بعد جس لڑکی سے، جس عورت سے نکاح کیا جائے ان کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے دنیا میں نہیں آئے تھے کہ یہ بتا دیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ، اس کا ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، بلکہ ایک انسان ہر معاملے میں اپنی زندگی کیسے گزارے یہ بھی بتانے آئے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی بیاہ کرنا اور اس کے بعد اس رشتے کو نبھانا اس کا میرا ایک مخصوص طریقہ ہے، اس پر تمہیں چلنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طور طریقے سے یعنی شادی بیاہ کرنے سے کترائے، شادی بیاہ کرے ہی نہ یا شادی بیاہ کر لے اس کے بعد اس رشتے کو نبھانے میں میرے طریقے کو نہ اپنائے، فلیس منی، تو اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی جماعت سے نہیں، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان مانے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو اپنے دماغ میں اگر ہم رکھیں کہ شادی کرنا، شادی کے بعد اس رشتے کو نبھانا، یہ اللہ رب العالمین نے جو سکھلایا ہے طریقہ اس کے مطابق ہمیں گزارنا ہے، تبھی کامیابی مل سکتی ہے۔ رشتے کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، حدیث قدسی ہے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتے کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو اللہ رب العالمین سے اس نے ایک دعا کی کہ اللہ رب العالمین آپ نے مجھے پیدا کیا ہے تو میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ اس نے کہا ہے اللہ میرا یہ مطالبہ ہے کہ جو شخص مجھے جوڑے گا آپ بھی اسے جوڑ دیجئے، اور جو شخص مجھے کاٹے گا آپ بھی اسے کاٹ دیجئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے اس مطالبے کو قبول کیا اور یہ وعدہ کیا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ تو یہ رشتہ داری جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے بنائی ہے رشتہ داریاں، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، ہم اس کو کبھی معمولی لے کر کے اور رشتوں کو بگاڑا نہ کریں۔ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رشتہ جو ہے، تمام رشتے ان سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ فلاں آدمی تمہارا بھائی لگتا ہے، فلاں آدمی تمہارا ماموں لگتا ہے، فلاں آدمی رشتے میں شوہر ہے، فلاں آدمی رشتے میں، فلاں عورت رشتے میں بیوی ہے۔ تو یہ تمام رشتے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں، ان رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنا چاہیے، ان رشتوں کو توڑنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب اور غضب کو دعوت دینا ہے۔ ایک آیت ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ رشتے کو کیسے نبھایا جائے، بتایا جب بھائی بھائی ہیں تو بھائی بھائی کیسے رہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ کیسے زندگی گزارے تاکہ رشتہ قائم رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کچھ اصول بتلائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم،
پہلے آیت کے اندر ساتھ فرمایا کہ سب بھائی بھائی ہیں، پھر فرمایا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ رشتے بگڑتے اسی وجہ سے ہیں بہت دفعہ کہ ایک رشتے دار دوسرے رشتے دار کا مذاق اڑاتا ہے اور پھر بات بڑھ جاتی ہے اور نوبت دونوں کے درمیان رشتے کو ختم کرنے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم آپس میں تمام لوگ بھائی ہو، اور بھائی کے رشتے کو یا جتنے بھی رشتے داریاں رشتوں کو نبھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ انسان بہتر اس انسان سے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے عیب کو تلاش نہ کرو، اس لیے کہ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جس کے اندر عیب نہ پایا جاتا ہو۔ تو لوگوں کے عیب کو ہم تلاش کریں، اس کے پیچھے پڑیں، اس کے عیب کو ڈھونڈ کر لائیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو اس سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتہ داریاں بنتی ہیں۔ اس لیے کہ ہر انسان کے اندر عیب ہے، دوسرے کے عیب کو تلاش کر کے اس کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی کمی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے عیب کو جو ڈھکے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان کو تلاش نہ کرو، اور فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو، برے نام سے نہ پکارو، اس سے بھی رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ایک انسان دوسرے انسان کو اگر برے نام سے پکارتا ہے تو اس کے پیچھے جذبہ جو ہوتا ہے وہ حقارت کا ہوتا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کو حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، تب اس کو برے نام سے پکارتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری حیثیت میرے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ اگر حقیر سمجھے گا تو رشتہ قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو۔ کسی کے بارے میں کسی نے کوئی بات کہی، صحیح سے ہم سمجھ بھی نہیں سکے اور فیصلہ کر لیا اس نے یہ کہا ہوگا۔ کسی آدمی نے کوئی کام کیا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ کیا ہو، لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، اس نے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے ہی کیا ہے۔ اس نے کسی سے کوئی بات کہی، اس کا مقصد ہماری برائی کرنا نہیں تھا، لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ آدمی ہماری برائی کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، کیونکہ اگر بدگمانی کرو گے تو یہ رشتے قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک دوسرے کی برائی کو بیان نہ کرو، چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ اگر ایک دوسرے کی برائیوں کو دیکھ کر کے تم نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا، وہ انسان سماج کے اندر بدنام ہو جائے گا، اور بدنام ہونے کے بعد وہ برائی کو اور کرے گا۔ لہذا اگر کسی کی برائی کو تم نے دیکھا ہے، اس سے جا کے کہو کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے، اس کی اصلاح کر لو، بجائے اس کے کہ اس سے نہ کہہ کر ہم سماج میں دوسروں سے بیان کرتے پھریں۔ تو یہ چند اصول ہیں جو اللہ رب العالمین نے رشتے کو نبھانے کے لیے بتائے ہیں کہ کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کوئی کسی کو برے نام سے نہ پکارے، کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کی برائیوں اور کمیوں اور کوتاہیوں کو دیکھ کر دوسروں سے بیان کرنے کے بجائے اس سے خود اصلاح کی کوشش کرے۔ اگر ان اصول اور ان ضابطوں کو اپنایا جائے تو یہ رشتے کبھی ٹوٹ نہیں سکتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان اصولوں کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جناب محمد مرتضیٰ بن محمد مرتضیٰ صاحب، آپ کا عقد مسنون